بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء مدبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن شریف کے نام پارے سے سورہ الاعراف کی چند آیات بینات 139 سے 141 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جب اس قوم نے دریا پار کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آئے، رب کائنات نے ان کو بیان کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک انگریزی سال کے اعتبار سے 2022 کا آخری جمعہ تھا اور یہ 2023 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلا سال ہمیں اس کا بھی محاسبہ کر لینا چاہیے کہ اس سال میں کتنے مہینے دن راتیں گزری کہ ہم نے ان میں نیک اعمال کتنے کیے، رب کو راضی کرنے میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اگلا سال زندگی کا پتہ نہیں، جتنی زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال کی دعا، اچھے اعمال کرنے کا ارادہ اور نیت کر لینے سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ادب عطا کرتے ہوئے ہمارا آنے والا جو زندگی کا ہر لمحہ ہے اس کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث کرم بنائے۔ چونکہ اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی سوالوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بحر کلزم سے جب خیر و عافیت پار چلے گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو البحر دریا سے پار اتارا، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو اس قوم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جو علی اصنام لہم بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، جس طرح بندہ اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے اس پکے یقین کے ساتھ کہ یہاں اللہ کے حضور ہم بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اسی طرح وہ لوگ
وہ قوم بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو یہ قوم ان کے پاس سے گزری۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ وہ قوم مختلف خدا بنا کر ان کی عبادت کر رہے تھے اور ان کو وہ الہ سمجھ چکے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جو ابھی ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے، وہ 6 لاکھ افراد جنہوں نے معجزہ موسوی دیکھا تو فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایسے خدا ہمارے پاس ہونے چاہیے جیسے انہوں نے خدا بنا کے رکھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال انکم قوم تجہلون، کہ تم تو جہل لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہو، کہ معجزات بھی دیکھے، کفر کا دور بھی دیکھا، اب اسلام کا دور دیکھ رہے ہو، میرے دین کے داخل ہونے کے بعد پھر تمہیں جاہلیت کی باتیں، تمہارے اندر ان کے تصورات و خیالات آ رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوسرا خدا تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے وہو فضلکم علی العالمین، اے لوگو تم کو اس وقت کے جہان والے لوگوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت والا کر دیا ہے، کہ اب جو لوگ بقیہ ہیں جن کے جہاں سے تم آئے ہو ان کے پاس نہ کوئی دین نہ کوئی فضیلت، رب نے تمہیں تو صاحب فضیلتیں دی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی اور تمہیں وہ بری مار دیتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فی الفور انہیں وہ ماضی کے گزرے ہوئے ایام یاد کروا دیے کہ وہ دن بھی یاد کر لو کہ جب فرعون تمہیں تکلیف دیتا، اذیت دیتا، کرتا کیا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، تمہاری بیٹیوں کو اپنی نکرانی بنانے کے لیے زندہ رکھتا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت محرم کے مہینے میں، یہ جو محرم کی 7، 8، 9 تاریخ ہے، ان دنوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے چلے۔ بحر کلزم مقصود آپ کا طور سینہ جانا تھا۔ یہ بحر کلزم مصر اور مکہ شریف کے درمیان ایک وادی ہے، بڑی طویل وادی جس میں گرمی زیادہ ہے، چٹیل میدان ہے، دور تک پانی کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، اور ریتلا علاقہ ہے، گرم زمین ہے، اور ایک بہت لمبا فصیح و بلیغ یہ ایک میدان ہے۔ اس وادی کی طرف لے کے جانا تھا ان کو، اور بحر کلزم اس کے قریب ایک دریا ہے، اس سے پار کر کے جانا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے دریا کے قریب پہنچے تو آگے اس کی تیز رفتار پانی کی سپیڈ دیکھی تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پیچھے دشمن آ رہا ہے، آگے موت ہے، کرے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ تم اپنا عصا مارو، راستے بن جائیں گے۔ راستے بنے تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس دریا میں تشریف لے گئے۔ قوم بھی وہاں سے گزری، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، ہارون علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں۔ بخیر و عافیت یہ ساری قوم دریا کو پار کر گئی، اور فرعونیوں کو رب کریم نے اس دریا میں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
اب یہ قوم یہاں سے نکلی تو آگے والے جتنے واقعات وہ سارے انہی آیات میں بیان کیے گئے۔ یہ جب نکلے تو جہاں طور سینا یہ انہوں نے پہنچنا تھا وہاں ہی پہنچے، تو اس 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ یہ 10 محرم الحرام کو آنے والا یہ واقعہ ہے۔ 9 سے یا 8 کو چلے، سفر کیا، پھر آگے وہاں جب پہنچے تو 10 محرم الحرام یہ طوفان نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دریا میں خیر و عافیت سے باہر نکالا گیا اور فرعونیوں کو غرق کیا گیا، تو 10 محرم الحرام یہ وہاں پہنچے تو وہاں قیام پذیر ہوئے۔ تو انہوں نے ہر سال موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آج کے بعد جب بھی محرم کا 10واں روز آئے تو روزہ رکھنا۔ وہ قوم اس دن سے مسلسل رسالت مآب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک 10 محرم کا روزہ رکھ رہی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے یہودیوں کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن کا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں فرعون سے نجات ملی، رب نے اس کو غرق کیا، تو ہم اس کے شکرانے میں ہر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کر کے حضور مدینہ پاک میں آئے تو رحمت عالم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو زندہ و تابندہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یاد رکھنا اسلام میں مدینہ کی سرزمین پہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ فرض ہونے کے بعد یہ روزہ بطور واجب رکھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ اس کی فرضیت کا بھی حکم ملتا ہے، لیکن 1 سال بطور واجب رکھا گیا، اگلا سال آیا تو رحمت عالم نے اس کے واجب ہونے کو منسوخ فرما دیا، فرمایا آئندہ ہر سال جو بھی روزہ رکھے گا ثواب پائے گا اور نہ رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب 10 محرم الحرام کا روزہ ہمارے لیے مستحب کا درجہ رکھتا، سنت غیر مؤکدہ۔ علماء نے اس کی تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں، جس طرح ظہر یا جمعے کی سنتیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ عصر یا عشاء کی سنتوں جیسا اس کا حکم ہے۔ اور ابتدا 1 سال صرف یہ روزہ بطور واجب کے رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کے نکلے تو قوم نے سوال کر لیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو پار اتارا، یعنی بخیر و عافیت دریا سے پار نکلے، تو جو ہی آگے بستی کی طرف بڑھے تو وہاں دیکھا ایک قوم وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ بت کس طرح کے بنائے ہوئے تھے؟ یاد رکھنا انہوں نے مثل گاہ کی مثل لمبے چوڑے بت بنائے ہوئے تھے، جانور جس طرح یہ گائے ہوتی ہے گاہ کی طرح کا بت بنایا ہوا تھا، اور ہر کسی نے چھوٹا بڑا بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس قوم نے، جن میں وہ لوگ جو نو مسلم تھے، جنہیں ابھی اسلام موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، وہ سمجھے کہ شاید انہی الہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو قوم نے سوال کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ساری قوم نے سوال نہیں کیا، ان میں سے ان لوگوں نے سوال کیا جو دین سے بے خبر تھے، جنہیں معلوم نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر ان کے اس فعل پہ سرزنش ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعید آتی تو پھر قرآن شریف بیان کرتا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی وعید یا ان کے لیے کوئی سخت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ایک مثال ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ تمہارا وہی حال ہے کہ جو بے وقوفوں والی بات ہوتی ہے، عقل والے ایسی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ عبادت کا مستحق وہی ذات ہے جو الہ واحدہ ہے، واحد اکیلا الہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ اللہ جس کی عبادت کی جائے اس کی شان یہ ہے، عبادت کرنے والا اس کے سامنے انتہائی
عاجزی کا اظہار کرے۔ پھر فرمایا کہ عاجزی کا اظہار صرف اسی ذات کے لیے ہی جائز ہے جس کی انتہا کی نعمتیں ہوں، جو اپنے بندوں پہ بے انتہا نعمتیں نازل کرے، وہ اس بات کی مستحق ہے وہ ذات کہ اس کے سامنے بندہ عاجزی کی انتہا کر دے۔ بات سمجھ نہیں آپ کو آئی کہ میں تعریف عبادت کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی انتہا کر دینا، اور یہ وہی ذات ہے اس کے لائق کہ جس کی نعمتیں بے انتہا ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس کی تعریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ الہ واجب الوجود ہے، جو اپنے قائم ہونے میں ہر وقت موجود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا ان بتوں کو تم دیکھ کے تو تم یہ تقاضا کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسے خدا ہونے چاہیے، جبکہ یہ اپنے بتوں کے سامنے آسن مارے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ترجمہ دیا، آسن مارے یعنی چوکڑی یا دو زانو۔ جس طرح بندہ رب کے حضور پورے یقین اور انہماک کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس طرح یہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ بننے والے جو محتاج ہیں، ان کے بننے کے وہ خدا بن گئے اور بنانے والے بندے بن گئے ان کے، کہ بت وہ اپنے آپ تو بنتے نہیں، بندے بناتے ہیں۔ انہوں نے خود بنائے، پتھروں کو تراش کے ایک جانور گائے کی صورت میں ان کو بنا دیا گیا، اور یہیں سے یہ پہلی قوم ہے جس نے گائے کا بت بنا کے اس کی پوجا کی تھی۔ یہ بنی اسرائیل نے پہلی مرتبہ یہ تماشا دیکھا۔ پیچھے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح اور قوم لوط، قوم ہود، قوم سمود، انہوں نے انسانوں کے نام پہ بت بنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ فرعون پوجا کرواتا، اپنے بت بنوا کے لوگوں کے میں تقسیم کرتا کہ اس بت کی تم عبادت پوجا کرو۔ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ جانور کا بھی بت ہوتا ہے، اور یہاں انہوں نے بت گائے کی مثل دیکھا تو کہنے لگے یہ کوئی خدا ہوگا۔ تو فرمایا نہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا چاہیے۔ فرمایا یہ خدا بننے کے قابل ہی نہیں، ان میں کہاں طاقت ہے؟ خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارا جملہ، قالا انکم قوم تجہلون، کہ تم تو جہلوں والی بات کر رہے ہو، کہ جس نے اتنے معجزات دیکھے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، آپ سے پہلے اتنے معجزات کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اکا دکا 2 معجزے بس، اتنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 9 معجزے دکھائے۔ عصا، پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی پہ مارتے ہیں تو راستہ، زمین پہ پھینکتے ہیں تو سانپ، ہاتھ میں لیتے ہیں تو سوٹا، ہاتھ بغل میں رکھتے ہیں تو نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا چاند سورج بن جاتا ہے۔ کتنے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کو دکھا چکے تھے۔ رب کریم نے اسی لیے فرمایا آیاتم مفصلات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مفصلات یعنی بے شمار معجزات پے در پے لگاتار معجزے دیے۔ تو اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود اب بھی تمہارے دل میں اس الہ کے بارے میں خیال نہیں، تم ان بتوں کی مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہو۔ نہیں، جو ایسی بات کرتا ہے اس کا عقل ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگے بڑے سیانے جی فلانے، انہیں جہاز بنایا تھے، موبائل تھے، کمپیوٹر تھے، کی کچھ بنایا۔ میں کہا بے وقوف، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا عقل مند سب سے وہ ہے جو اپنے مالک کو جتنا پہچانتا ہے۔
جس کو اپنے پالنے والے کی معرفت حاصل ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، بظاہر پرگندہ حال ہے، میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں، بظاہر پرگندہ حال ہے، لوگ اس کو مجنون، دیوانہ، پاگل کہتے ہیں، لیکن رب سے یاری اس کی پکی ہے۔ پوچھئے صوفیاء سے تو فرمایا اصل میں وہی عقل کامل رکھنے والا ہے کہ جس کو رب کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ رب کی معرفت کا نام ہی کتنے واقعات صوفیاء نے لکھے ہیں، صاحب روح البیان نے، کہ جس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے وہی کامیابی والا۔ میں نے پڑھا صاحب روح البیان اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ابراہیم بن ادہم، اب دیکھنا ان کا حال کیا ہے۔ لوگ معمولی بندہ سمجھتے تھے اور آپ بڑے اللہ کے مقرب تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں جبریل امین، خواب میں دیکھا، ظاہری طور پہ دیکھنے کی بات نہیں، خواب میں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل امین کو دیکھا، ایک سفید پیپر ہے جبریل کے ہاتھ میں۔ پوچھا جبریل یہ پیپر لیے کدھر جا رہے ہو؟ کہا رب نے بھیجا ہے، جو اس وقت رب کے یار ہیں نا ان کا نام اس کاغذ پہ لکھوں، جو رب کے بیلی دوست ہیں ان کا نام اس پیپر پہ لکھوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا جب لکھو گے نا تو میرا نام آخر میں لکھنا۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، میرا نام سب سے آخر میں لکھنا، غیب سے ندائی نہیں، جبریل اس کا نام سب سے اوپر رکھنا۔ یہ ہے ان کا حال جنہیں اللہ تعالیٰ عقل کامل عطا کرتا، اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا جو رب کو نہیں پہچانتا وہ جتنا بھی عقل مند بنا پھرے ہماری نظروں میں وہ بے عقل ہے، اور ایک جو رب کو پہچانتا ہے لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں تو کہتے پھرے ہماری نظروں میں وہ بڑی حیا والا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے بندے بھی ہیں رب تعالیٰ کے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، پر اگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، کہ وہ رب کے کسی فیصلے پر قسم اٹھا دیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہوئے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات میں یہ میں نے آپ کا خطبہ میں سے ایک جملہ آپ کو سنایا۔ وہ ایسے بندے بھی ہیں، حال پورا گندا ہے، بندہ جانتا ہی کوئی نہیں ان کو، کپڑے پھٹے پرانے، کوئی اتنی خرد و نوش کا بھی یہ تمام کوئی نہیں رکھتے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو چل سبحان اللہ، شکوہ بھی کوئی نہیں ان کی زبان پہ، لیکن ان کا مرتبہ اللہ کی جناب میں یہ ہے کہ رب کے فیصلے پہ قسم اٹھا دیں یا اللہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو رب ان کی ناز برداری اس کو پورا کرتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قال انکم قوم تجہلون، او جامع ترمذی شریف میں اس طرح کا ایک تذکرہ ملتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت تھی۔ توجہ سے سننا، بڑا اہم واقعہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ حنین سے پہلے ایک جگہ آئی جہاں مدینے کے لوگ اپنی لکڑی کاٹنے کے اوزار، کلہاڑی، وہ کلوتری، اس طرح کے اوزار اس کے اوپر وہ لٹکا آتے، اور ایک درخت تھا بہت گھنا، اور اس درخت کے اوپر وہ لٹکا کے اس لیے آتے کہ اس درخت پر لٹکایا ہوا ہمارا کوئی بھی اوزار گم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، اگلے دن باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اس کا نام رکھ لیا۔ جب نام رکھا تو صحابہ کرام کو چونکہ پتہ تو تھا اس کا کہ اس ماحول سے وہ واقف تھے، جب گزرے نا اس درخت کے پاس سے تو دیکھا کئی کافر وہاں پڑے ہوئے ہیں،
مرداروں کی طرح، اور کئی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی منتیں مان رہے ہیں۔ کئی ساڈے بھی بندے مزارہ نے کول درخت ہے تو انج ہاتھ من کھلو رہے ہیں پاگلار، یہ نہیں جائز۔ دیکھا ہے نا لوگ اس طرح انج جی درخت ہے تو تھے، یہ جائز نہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسلام سیدھا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہاتھ باندھنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اظہار کیا، یا رسول اللہ جس طرح یہ درخت ہے کافروں کے لیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی برکت شرکت حاصل کر لیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے 2 جملے فرمائے، پہلے فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں خود سراپا تمہارے پاس برکت بن کے آ گیا ہوں، تمہیں ابھی بھی برکت کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضور جان عالم فرمایا کہ تم وہی بات کرتے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو قوم اس بستی سے گزرے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے خدا بدن بنانے کے لیے اور خدا ہونے کے لیے عرض کر دیا کہ ہمیں بھی ایسے خدا چاہیے۔ تم بھی ان کی طرح بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، حالانکہ اے میرے پیاریو اللہ نے تم کو سب سے زیادہ عقل مند بنایا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس خدا کو چھوڑ کے کوئی اور خدا تمہارے لیے تجویز کروں، تلاش کروں؟ نہیں، جس رب نے مجھے اکیلے فرعون کے پاس بھیجا، میں اکیلا اس کے مقابلے میں رہا، وہ میرا اللہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، آج بھی اس کی معیت میرے لیے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کوئی چند نعمتیں یاد کروائی۔ قالا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، نہیں چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ تم تو بڑے ہو۔ کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس فرعون سے سرکش ظالم سے نجات دی، اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ رب نے تمہیں فضیلت والا کر دیا۔ قاضی بیضاوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوق الہی ہے، انسان، فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوق ہے، زمینی ہو یا آسمانی ہو، ساری مخلوق سے سب سے اعلیٰ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ اور ہی بولے ہوئے، گل بڑی اچھی ہے۔ ساری مخلوق، عرش اللہ کا، اس سے بھی پیارے آقا اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، جتنی مخلوق اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، خالق ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس جہان ارض و سماوات میں، فرمایا اس سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو درجہ دیا ہے، ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ تو فرمایا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب تمہیں رب نے فضیلت دی ہے، موجودہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر رب نے تمہیں درجہ دے دیا۔ پھر یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون تمہیں مارتا تھا، تکلیف دیتا تھا، سخت اذیتیں دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹے تمہارے سامنے ذبح کرتا تھا۔ کوئی بندہ بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ والدین جان کی بازی لگا دیتے ہیں اولاد کے لیے، تو فرمایا وہ وقت یاد کر لو کہ وہ تمہیں یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، کس لیے؟ کہ نکرانیاں خادمہ بنائے کام کاج کے لیے۔ اور وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے آزمائش
بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش کتنے دن رہی، کیسے ختم ہوئی، اگلی جو قرآن شریف کی آیات ہیں ان میں اس کا ذکر ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو تورات کا وعدہ کیا 40 دن 40 راتوں کا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن وہ قوم جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے وہاں بت پرستی یعنی گائے کی پوجا کو دیکھا، پھر یہ یہاں سے آگے چلے، اللہ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود جب غفلت چھا گئی تو پھر وہ اس اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات کو اپنی زندگی میں پھر سے لانے والے بن گئے۔ تو اس قوم نے دوبارہ سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بچھڑا بنایا تو نقش وہاں سے لیا، نقشہ یہاں سے گزرتے ہوئے لیا کہ اس طرح بھی الہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس بات کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم